السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی تلاش۔ پیارے بچوں، آج ہم 8ویں جماعت کا سبق نمبر 4 پاکستان کے چند اہم تہوار پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ جو آپ کا سبق ہے، اس کی جو طرز ہے، جو اس کی حیت ہے، یعنی جس طرز میں یہ لکھا گیا ہے اس کو مضمون کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مضمون کسے کہتے ہیں؟ مضمون ایسی نثر کو کہا جاتا ہے، ایسی تحریر کو کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی بات کا عنوان جو ہوتا ہے، کوئی بھی موضوع بحث کا ایک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس سبق میں بھی ایک ہی موضوع ہے کہ ہم پاکستان کے اہم تہواروں کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سبق میں آپ کو تہذیب اور ثقافت کے مفہوم سے آگاہی دی جائے گی۔ تہذیب کیا ہوتی ہے جی؟ تہذیب بچے کہتے ہیں، پہلے تو آپ سمجھیں جی ثقافت ہوتی ہے رہن سہن، یعنی آپ کسی علاقے میں جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کا رہن سہن کیا ہے، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیا ان کا طور طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر تہذیب یہ ہوتی ہے کہ وہاں کے ثقافت کو، یعنی کہ طور طریقوں کو دیکھ کر لوگوں نے اپنے اندر کیا رواج قائم کیے ہیں اور کس طرح سے وہ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں، اس کو تہذیب کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پاکستان کے اب تہذیب کے بنیادی عناصر جو ہیں وہ ہے اسلام۔ ہمارے ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں اور عیسائی وغیرہ کافی یعنی کہ فرقے رہتے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ مسلمانوں کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں اتحاد اور اخوت کے جو پوائنٹ آف ویو بنتا ہے نا، مرکز بنتا ہے، وہ ہے اسلام۔ اسلامی تعلیمات پر سارے لوگ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، ہر صوبے کے لوگ ایک جگہ یکجا ہیں، کس پر؟ اسلام پر۔ یہ بنیادی عناصر ہے ہمارا، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اس سبق میں ہم پاکستان کے قومی تہواروں کے بارے میں پڑھیں گے، جس میں ہے جی لوک ورثہ کا میلہ مویشیاں، اور اس کے بعد ہے جی سیبی کا میلہ اور شندور کا پولو تہوار، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے قومی تہوار ہیں، اور اس میں قومی تہواروں کی اہمیت کو آپ نے اچھی طرح سے جاننا ہے، اور یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مضمون کی طرز میں لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ایک ہی موضوع زیر بحث ہے اس سبق میں جی۔ تو پیارے بچوں، اب ہم پاکستان کے چند اہم تہوار کے خاص الفاظ پڑھیں گے۔ ثقافت، رہن سہن، طرز زندگی۔ تشکیل، شکل دینا۔ اکائی، واحد، اشتراک، میل جول۔ دلربا، دل لبھانے والا یا دل لبھانے والی۔ میسر، دستیاب۔ سنگم، دو چیزوں کا میل۔ اب یہ دو چیزیں انسان بھی ہو سکتی ہیں یا کوئی دریا بھی ہو سکتے ہیں، مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ حریف کہتے ہیں جی دشمن کو۔ پوشاک، لباس۔ دہانہ، منہ۔ مساوات، برابری۔ اطوار، طور طریقے کی جمع ہے اطوار، ٹھیک ہے؟ پیارے بچوں، یہاں پہ آپ نے خاص الفاظ پڑھے، اور اس کے علاوہ آپ سبق کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے اپنی کتاب کے پیچھے دیے گئے اہم لغت بھی آسانی سے پڑھ کر اپنے سبق کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں، جس طرح کے یہ دیے ہوئے ہیں پاکستان کے چند اہم تہوار۔ جلدی سے میں ایک بار ریڈ کرتی ہوں گے۔ آشنا، واقف۔ اخوت، بھائی چارہ، اشتراک، میل جول۔ اطوار، طور کی جمع یا طریقے کی جمع۔ اکائی، واحد، باعث، وجہ، بالمعمول، عام طور پر۔ پوشاک، لباس، تشکیل، شکل دینا، تہذیب، رہنے سہنے کے اصول۔ تہوار، خوشی کا دن۔ ثقافت، طرز تمدن یا تہذیب۔ جمال، حسن۔ حریف، دشمن۔ دستکاری، کاریگری، یعنی ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کو دستکاری کے زمرے میں لیتے ہیں۔ دلربا، دل لبھانے والی۔ دہانہ، منہ۔
رہن سہن، معاشرت، طرز زندگی، سنگم، دو دریاؤں کا میل یا دو آدمیوں کا میل، دو چیزوں کا میل، سیاح، سیر کرنے والے، فروغ، بڑھانا، مسافت، سفر، فاصلہ، مویشی، چوپائے، میسر، دستیاب، نفیس، عمدہ، اعلیٰ، نمائش، دکھاوا. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک بار ریڈ کر دی ہیں. پیارے بچوں، ہم سبق بھی ریڈ کرتے، لیکن کیونکہ ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اس وجہ سے میں سبق تو اس میں آپ کو ریڈ کر کے نہیں دوں گی، تو وہ آپ نے خود سے ریڈ کرنا ہے اور آپ نے پتہ لگانا ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. ویسے تو میں نے آپ کو سرسری سا جائزہ دے دیا ہے. ٹھیک ہے، اب ہم اس کی مشق کریں گے. مشق ہے جی. مشق سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ پیارے بچوں، خاص الفاظ اور پیچھے دی کی کتاب کی لغت جب آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں گے تو امید ہے کہ آپ اپنا سبق اچھے سے سمجھ سکیں گے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی لفظ نہیں آتا سمجھ یا کسی میں مشکل ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. چلتے ہیں جی مشق کی جانب. پاکستان کی ثقافت، پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ سوال نمبر 1 ہے جی. تو پیارے بچوں کیسی ہے؟ پاکستان کی جو ثقافت ہے وہ ایک رنگا رنگ گلدستے کی مانند ہے. ٹھیک ہے، ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہوتا ہے نا، جس طرح گلدستے میں، اسی طرح پاکستان کے ہر صوبے، اس کے رہنے والے علاقے، ان کا رہن سہن، ان کی انفرادیت، ان کی زبانیں، ان کا پہناوا، رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اسلام نے انہیں ایک جگہ پر ایک لڑی میں پروئے رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی تہذیب و ثقافت ہے. نیکسٹ کوسچن ہے پیارے بچوں، لوک ورثہ کے میلے میں کون کون سی اشیاء کی نمائش ہوتی ہے؟ جی. تو اس میلے میں پیارے بچوں گھر کی بنائی ہوئی جو دستکاریاں ہوتی ہیں نا، دستکاریاں گھریلو صنعتوں کی نمائش کرتی ہیں. ٹھیک ہے، گھر میں جو سی چھوٹے چھوٹے مقام پر عورتوں نے صنعتیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں پر عورتیں مل کر ہاتھ کی کوئی بھی چیزیں بناتی ہیں، دستکاری کرتی ہیں، اس کی نمائش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے. مختلف قسم کے اسٹال لگتے ہیں یہاں پر، جن میں پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزوں کی نمائش کرتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ کو امید ہے کہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ دستکاری یعنی ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی یہاں پر نمائش کی جاتی ہے، جو مختلف علاقے سے لے کے آتے ہیں لوگ، اور ہر علاقے کے لوگ اپنی ثقافت کے مطابق وہ چیز بناتے ہیں. نیکسٹ ہے جی، کوئی سے 4 مذہبی تہوار کے نام لکھیں. اب جی مذہبی تہوار کون کون سے ہیں؟ شب بارات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء اور جشن عید میلاد النبی. اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے تو ضرور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا. نیکسٹ ہے جی، شندور کا محل وقوع بیان کریں. جی. تو اس کا محل وقوع یہ ہے کہ شندور جو ہے، شندور ایک خوبصورت اور دلربا علاقہ ہے جو گلگت اور چترال کے درمیان قراقرم اور ہندوکش اور پامیر کے پہاڑی سلسلوں کا سنگم بنتا ہے، جس کو شندور کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمندر کی سطح سے شندور کی بلندی کتنی ہے؟ شندور سمندر کی سطح سے 3738 میٹر کی بلندی پر واقع ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، نیکسٹ ہے جی، آپ نے درست جواب کی نشاندہی کرنی ہے. پاکستان کی تہذیب و ثقافت کی مثال ہے ایک رنگا رنگ گلدستے کی. پاکستان کے مختلف علاقوں کے لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیا اسلامی نظریے نے. لوک ورثہ کا میلہ شہرت کا حامل ہے عالمی. پاکستان بنیادی طور پر ملک ہے زرعی.
پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں منعقد ہوتا ہے فروری کے آخری ہفتے میں۔ جی پیارے بچوں، یہاں پہ اب نیکسٹ ہم پڑھ رہے ہیں، نیکسٹ پیج پہ دیکھیں۔ لوک ورثہ کے زیر اہتمام میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے اسلام آباد میں۔ پاکستان کا دل کسے کہا جاتا ہے؟ لاہور کو۔ ہر سال سیبی میلے کا انعقاد ہوتا ہے، کہاں کتنے کا ہوتا ہے جی؟ 15 فروری کو۔ اب نیکسٹ ہے جی درجہ ذیل الفاظ کے معنی ہم نے لکھنے ہیں اور پھر ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ مسافت کسے کہتے ہیں جی؟ سفر کو۔ مویشی کسے کہتے ہیں؟ چوپاہے کو۔ ٹھیک ہے، اور نیکسٹ جی محیط کسے کہتے ہیں؟ گھیرے کو۔ نمائش کہتے ہیں دکھاوے کو۔ فروغ کہتے ہیں جی ترجیح یا پھر کسی چیز کو بڑھانا یا ترقی دینا ہے، فروغ ترقی۔ دستکاری ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں۔ جی تو اب ہم ان کے جملے آپ کو بتائیں گے۔ مسافت سفر، اس کا جملہ ہے جی لاہور سے اسلام آباد کی مسافت تقریباً 350 کلومیٹر ہے۔ مویشی، بہت سے گاؤں میں مویشی یعنی چوپاہے پالے جاتے ہیں۔ محیط، ہمارے گھر کا رقبہ 5 مرلے پر محیط ہے۔ نمائش، میلے میں پاکستانی میلوں میں اپنے دستکاری کی نمائش کی جاتی ہے۔ فروغ، ہمیں پاکستان کے فروغ و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دستکاری، میلوں میں دستکاری یعنی ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں کی نمائش ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوسچن ہے جی درجہ ذیل میں سے مذکر اور مؤنث سلیکٹ کریں۔ اب میں مذکر آپ کو بتا دیتی ہوں، مؤنث آپ کو خود پتہ چل جائیں گے۔ مذکر کون سے ہیں جی؟ رقص، محیط، مزار، عرس، باقی جو ہیں وہ مؤنث ہیں۔ خالی جگہ ہم نے پور کرنی ہے جی۔ سیبی درہ ڈیش کے دہانے پر آباد ایک شہر ہے بولان۔ پاکستان کی اکثریت ڈیش کے شعبے سے منسلک ہے زراعت۔ رات کے وقت ڈیش کا مظاہرہ میلہ مویشیاں کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ آتش بازی، شندور میں پولو کا کھیل ڈیش سال سے معروف ہے 800۔ سیبی میلے کی روایت ڈیش سے زائد عرصے پر محیط ہے 1 صدی۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے جی درجہ ذیل محاورات کو ترکیب کا مفہوم واضح کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک لڑی میں پرونا یعنی ایک جگہ متحد کرنا ہے۔ چار چاند لگانا یعنی کسی کی رونق میں اضافہ کرنا۔ نمایاں مقام رکھنا، بلند عزت و مقام مرتبہ رکھنا۔ شہرت حاصل کرنا یعنی بہت زیادہ مشہور ہونا۔ اشتراک عمل یعنی ایسا کام جس میں کئی لوگوں کا ساتھ میسر ہو یا مدد میسر ہو۔ ٹھیک ہے جی، تو نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں جی ہم۔ جی تو پیارے بچوں، اس سبق میں اب یہاں اس پیج پہ ہم نے کالم ملانے ہیں، جو جلدی سے ہم ملا لیتے ہیں۔ شندور ہے جی پولو میچ، میلہ مویشیاں اعلیٰ نسل کے جانور، شب بارات مذہبی تہوار، لوک ورثہ میلہ اسلام آباد، پاکستانی تہذیب و ثقافت ایک رنگا رنگ گلدستہ، صوفیہ کے مزار، عرس اور میلے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے اس سے ریلیٹڈ ہم نے بتانا تھا کہ کون سی جگہ پر کیا کام ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے،
اچھا جی، نیکسٹ ہے جی درجہ سے الفاظ میں سے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں. اب ملک واحد ہے تو اس کا جمع ہے ممالک. مقاصد جمع ہے تو اس کا واحد ہے مقصد. ذریعہ واحد ہے تو اس کا جمع ہے ذرائع. قبیلہ واحد ہے تو اس کے جمع ہے قبائل. لباس واحد ہے جی البسہ. البسہ ہے جی جمع اس کی. صوفیہ صوفی. درجہ ذیل میں سے درست اور غلط کے آپ نے نشاندہی کرنی ہے. لوک ورثے کے میلے میں 30 سے زیادہ ممالک کی دستکار شریک ہوتے ہیں. غلط. پاکستانی تہذیب کو بنانے اور سنوارنے میں اسلامی تہواروں کا بڑا اہم کردار ہے. درست. قومی اور علاقائی تہوار لوگوں میں محبت کا رشتہ مضبوط کرتے ہیں. درست. شندور کا پولو گراؤنڈ دنیا کا دوسرا بلند ترین گراؤنڈ ہے. غلط. میلے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا موقع فراہم کرتے ہیں. درست. شندور میں ہر سال گلگت اور بلتستان کی روایتی حریف ٹیموں کے مابین پولو میچ منعقد ہوتا ہے. غلط. نیکسٹ ہے جی پیارے بچوں، نیکسٹ پیج پہ نیکسٹ ہے جی مضمون. اچھا، پہلے تو ہم اس کی تعریف یاد کریں گے بچوں. یہ تعریف ہے جی کسی مقررہ موضوع پر اپنے خیالات، جذبات، تاثرات کا تحریری اظہار مضمون کہلاتا ہے. پہلے بچوں اس میں آپ کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے. جس طرح اب ہمارے یہاں پہ اس سبق میں پاکستان کے تہواروں کے متعلق موضوع تھا تو ہم نے اسی پر ڈسکس کیا. ٹھیک ہے، یعنی مکمل سبق ہی تہوار سے متعلق تھا. اسی پر ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جذبات کا اظہار کیا، تاثرات کا اظہار کیا. ٹھیک ہے، اس کو مضمون کہتے ہیں. اور یہاں پہ آگے آپ پڑھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ میں بس یہاں پہ آپ کو مضمون کی اقسام بتاؤں گی. مضمون کی اقسام کون سی ہوتی ہیں جی؟ علمی، یعنی کہ آپ کی علم میں اضافہ کرنے والے بھی مضمون ہو سکتے ہیں. تاریخی، یعنی کہ بعض اوقات تاریخی مقامات کی، جیسے بادشاہی مسجد کہہ لیں، خانہ کعبہ کہہ لیں، یا پھر فیصل مسجد کہہ لیں، اس طرح کے تاریخی مقامات کے بارے میں ذکر کیا گیا ہوتا ہے. تنقیدی. تنقیدی میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ معاشرے کے ایسے طور طریقے، رسم و رواج، یا ایسے ان کی کوئی ایسی ہیبٹ یا ایسا کوئی کام جو آپ کو پسند نہ ہو اور تنقید کے ذریعے آپ اس میں تبدیلی لانا چاہیں، اصلاح لانا چاہیں، تو وہ تنقیدی مضمون لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. سوانح. سوانح کسے کہتے ہیں جی؟ سوانح مضمون میں کسی بھی شخصیت یا اپنے بارے میں اپنی زندگی کی تمام حالات زندگی لکھی جاتی ہے. یعنی کہ آپ بچپن سے لے کے اب تک جو آپ کی موجودہ عمر ہے اس میں آپ نے کیا کیا، وہ سارا سوانح عمری میں لکھا جاتا ہے. فلسفیانہ. فلسفیانہ میں جی فلسفہ یعنی بیان کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کا. سائنسی میں جی سائنس سے متعلق مختلف چیزوں کا اظہار کر کے آپ سائنسی مضمون لکھ سکتے ہیں. اصلاحی اور ادبی. اصلاحی اور ادبی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو آپ ادبی طور پر متعارف کروا کر، یا اسلام سے متعارف کروا کر، یا اچھے اخلاق سے متعارف کروا کر اس کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اس کا ادبی ماحول بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ان مضمون کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کہا جی آپ نے مضمون لکھنا ہے فون کے فائدہ و نقصان پر. ٹھیک ہے، یہ آپ خود کر لیجئے گا. یہاں پیارے بچوں ہمارا سبق ہو جاتا ہے مکمل. اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مشکل ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. آپ کی دعاؤں کی منتظر رہوں گی. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.